اللہ 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 اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا جو میرا ٹاپک ہے وہ عاشورہ کے روزے پہ 10 محرم کے روزے کی کیا فضیلت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہمیں اس کے بارے میں بتایا، اور اگر بتایا تو کس طریقے سے بتایا، اس کی فضیلت کیا ہے۔ تو میں اپنی ویڈیو کو شروع کرتا ہوں، اور ابھی تک بھائی جو میرے چینل پر نیا ہے وہ میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں، جس سے میری آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ جائیں۔ تو میں اپنی ویڈیو شروع کرتا ہوں۔ ایک حدیث ہے صحیح مسلم میں 2747 میں، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب 10 محرم کے روزے کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ گزرے ہوئے سال کے گناہوں کا کفارہ ہے، یعنی کہ ایک روزہ آپ کے گزرے ہوئے سال کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا۔ 10 محرم کا روزہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اس روزے کے بارے میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ روزہ آپ کے گزرے ہوئے سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ اب آپ سمجھیے کہ اس روزے کی اہمیت کیا ہے، اس کی فضیلت کیا ہے، یہ کتنا اہمیت رکھتا ہے یہ روزہ ہمارے دین میں، ہمارے زندگی میں، جس سے ہمارے کیا فائدہ ہو سکتا ہے۔ تو شاید ہی اس کے بارے میں لوگوں کو معلوم ہو، اگر معلوم ہو تو اس پہ عمل کرتے ہیں کہ نہیں کرتے تو کیوں نہیں کرتے، اور اس دن ہم اس روزے کو چھوڑ کر باقی کن کاموں میں بزی ہوتے ہیں، یہ آپ مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ اور آنے والے 10 تاریخ میں ہم اس روزہ کو چھوڑ کر کن کاموں میں بزی ہوں گے، وہ آپ اسی دن دیکھ لیجئے گا۔ اور اسی طریقے سے ایک حدیث اور ہے، صحیح مسلم میں ہی ہے 2666، جس میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورے کے دن یعنی کہ 10 محرم کا روزہ رکھا اور حکم کیا اس روزے کا، تو لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دن تو ایسا ہے کہ اس کی تعظیم یہود اور نصارہ کرتے ہیں، یعنی کہ اس دن کی جو 10 محرم کا روزہ ہے اس کو یہود اور نصارہ کرتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اگلا سال آئے گا تو انشاءاللہ ہم 9 کا روزہ رکھیں گے۔ آخر اگلا سال نہ آنے پایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت کر گئے، اس لیے ہم مسلمان 9 اور 10 کا روزہ رکھتے ہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو اگلی سال آئے گا اس میں ہم 9 کا بھی روزہ رکھیں گے، یعنی کہ یہود و نصارہ کی ایک روزہ جو ہے وہ مخالفت میں ہے، ایک روزہ تو ہے ہی 10 محرم کا، اور ایک روزہ یہود و نصارہ کی مخالفت میں ہم لوگوں نے کیا ہے۔ اس میں ایک بات یہ بھی ہے کہ جو یہودی ہیں وہ عاشورے کا روزہ کیوں رکھتے ہیں۔ اب اگلا سوال یہ ہے نا کہ ہم جب ان کی مخالفت کر رہے ہیں تو ہمیں یہ بھی جاننا چاہیے کہ یہودی جو ہیں وہ عاشورے کا روزہ کیوں رکھتے ہیں۔ تو 10 محرم کو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت کو، جو یہودی ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت کو فرعون کی قید سے آزاد کروایا۔ وہ کہانی تو آپ نے سنی ہوگی کہ کس طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام 20 سمندر سے نکل رہے تھے اور فرعون ان کے پیچھے تھا، اور انہوں نے کس طریقے سے عصا مار کے اس کو پانی کو روک دیا تھا اور فرعون ان کے پیچھے تھا۔ بہرحال یہ آپ نے سنا ہوگا، تو میں آپ کو اتنی پوری تفصیل سے نہیں بتاتا۔ تو اس میں یہی ہے کہ کروایا اور فرعون کو پانی میں غرق کر دیا تھا، لہٰذا اس کے شکرانے کے طور پر موسیٰ علیہ السلام کی امت یہ عاشورے کا روزہ رکھتی تھی، اور امت محمدیہ کو 9 اور 10 یا پھر 10 اور 11 کا روزہ رکھنا ہے، تاکہ یہود و نصارہ کی مشابہت نہ ہو، ان کی مخالفت ہو۔ یعنی کہ اگر ہم صرف 10 کا ہی روزہ رکھیں گے تو یہ ان کی مشابہت ہو جائے گی، لیکن ہمیں ان کی مشابہت نہیں بلکہ ان کی مخالفت کرنا ہے، اس لیے ہمیں 10 کا تو رکھنا ہی ہے۔ اب یا تو آپ 9 یا 10 کا رکھ لیں، یا پھر 10 اور 11 کا رکھ لیں۔ علماء ان کی مخالفت کے تعلق سے کہتے ہیں کہ ان کی مخالفت کا حکم اس لیے کیونکہ وہ قوم بھی اعزاز پانے کے بعد اللہ اور اس کے نبیوں کے حکم کی مخالفت کرنے لگ گئے تھے، لہٰذا ان کی مخالفت میں ہمیں ایک کے بجائے 2 روزے رکھنے کا حکم ملا۔ یعنی کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو
بتایا کہ اگر اگلے سال ہم ہوئے تو ہم 9 کا بھی روزہ رکھیں گے اور 10 کا بھی روزہ رکھیں گے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں وہ سال نہیں آ پایا۔ بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمیں بتا دیا، ہمارے پاس اوتھینٹک حدیث موجود ہیں، بشرطے یہ ہے کہ ہم اس کو پڑھیں، لیکن جب ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ یہ حدیث ہے کہاں پہ تو پھر بہت زیادہ مشکل پیدا ہو جاتی ہے ہمیں خود بھی سمجھنے میں اور دوسروں کو بھی سمجھانے میں۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس روزے کو رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے اندر ہمت پیدا کرے تاکہ ہم اس روزے کو رکھ پائیں۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کمنٹ کر کے اپنے دوستوں میں بھی شیئر کر دیں۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ اللہ